کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے، تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن میں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا،
یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا. تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں. دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے. تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو. تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں. اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں. ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے. کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے. وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ،
ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف،
فقالوا پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا. بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی, محبت کی, بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے, ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو, اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے, پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا, اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا, چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے, تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا, ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے. تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے. اذا والفتیۃ الی الکہف, نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا, اور کیا کہنے لگے, اے ہمارے رب, آتنا من لدنک رحمہ, تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت, اور ہیئ لنا من امرنا رشدا, ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے, یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا, کافر بادشاہ تھا, چند نوجوان اسلام لے کر آئے, اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے, لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں, تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں, ایک بات. نمبر 2, چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 3, اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر 1, اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے, یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر 2, تو ہمیں گائیڈ کر, ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا, ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, کس ملک میں اسٹے کرنا ہے, سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا, تو اب مدین سے جب نکلنا تھا, مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ, مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو, گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے, کہاں اسٹے کرنا ہے, تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے, ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے, اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں, کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں, پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا, سلا دیا گہری نیند, سنین عددا, کئی سال تک. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو جگایا, لنعلم ای الحزبین, تاکہ ہم دیکھیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے وہ کیسی عیش کی زندگی ہوگی. اولئک لہم جنات عدن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات, یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تجری من تحتہم الانہار, جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یحلون فیہا من اساور, پہنائے جائیں گے وہ ان باغوں میں اساور من ذہب, سونے کے کنگن. قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت اچھی طرح سے ثابت ہے کہ جنتی مرد بھی زیور پہنیں گے, اور سونے کے اور چاندی کے کنگن ہوں گے اور زیور ہوگا. اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مرد پہ زیور اچھا نہیں لگتا. تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں, آخرت کے حکام کچھ اور ہیں. آج بھی دنیا میں کچھ لوگ زیور پہنتے ہیں, مرد ہو. تو اللہ نے دنیا میں حرام قرار دیا اس عمل کو 2 وجہ سے, یا تو اس لیے کہ عورتوں سے مشابہت ہے اس میں, یا اس لیے کہ یہ تعیش ہے. تو زینت عورت کے لیے, مرد کے لیے نہیں. لیکن جنت کے اصول اور وہاں کے ضابطے الگ ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے زیور بھی رکھے. ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول ایسا ہو اور وہاں اتنی خوبصورتی ہو کہ وہ زیور کی وجہ سے اس میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی جنت میں زیور کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور باریک سبز ریشم پہنیں گے۔ سبز ریشم عرب میں مشہور تھا، قرآن جنت میں مثالیں وہ دیتا ہے جس سے عرب لوگ مانوس ہوں، کیونکہ اولین مصداق تو صحابہ کرام تھے، ان کی سمجھ میں آئے۔ تو دو قسم کے ریشم ہوتے تھے، موٹا اور باریک ریشم، اور سبز ریشم ہوتا تھا، بائی نیچر اس کا رنگ سبز ہوا کرتا تھا، یعنی نیچرلی وہ سبز ہوتا تو بہت عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہاں باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور شاہی تختوں پہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہو، جیسے کہ عالی شان محفل ہوتے، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ جائیں، بعض ہوٹلوں نے کھانا کھلانے کے لیے میز کرسی کے بجائے تخت کا انتظام کیا ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، زیادہ خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ نیچرلی جو ایک طریقہ دنیا ہمیشہ سے رائج رہا ہے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں۔ کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بعد میں اس کا رواج ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ نعم الثواب، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین بدلہ ہے۔ دیکھیں قرآن کا بھی انداز دیکھیں، بلاغت کی کتاب ہے نا، اللہ خود ہی اپنی باتوں پہ گویا تعجب کر رہے ہیں کہ کیا بہترین بدلہ میں نے دے دیا۔ وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ٹھکانہ دے دیا میں نے۔ یہ ریشم بھی دنیا میں حرام ہے مردوں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم پہلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جن مردوں نے دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کیا، تو حدیث کا مفہوم ہے آخرت میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوں، یعنی آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں چند اہم پوائنٹ ہیں، وہ میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک تو اس رکوع میں ہمیں انشاء اللہ کے لفظ کی اہمیت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور حقیقت میں انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا نہیں بلکہ تکبر کی برائی کا پتہ چلا ہے کہ کبر کتنی بڑی نحوست ہے، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری طرف چیزوں کی نسبت کی، تو بڑے بڑے دعوے کرنا اس کی برائی معلوم ہوئی ہے۔ تو آج بعض اسکالرز کیسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں میں نے یہ کیا۔ ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور مدرسوں میں، اور پھر جب تحقیقی میدان میں آتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میری تحقیق نہیں، اس تکبر کے ساتھ دعویٰ کرنا۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کچھ تحقیق جمع کی، تو اس میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی تحقیق ہے یہ، تو بڑے حضرات کو دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی سقم ہو، کوئی بھی اس میں خرابی ہو، ہمیں اس پر مطلع کیا جائے۔ مطلب ہے کہ لب و لہجہ انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ کائنات میں ایک پہلا شخص پیدا ہوا ہے جو تحقیق کر رہا ہے، اس سے پہلے تو 1400 سال سے لوگ علماء اور فقہاء اور محدثین، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے آج بہت سارے اسکالرز اس طرح پیدا ہو رہے ہیں علم میں، اور کمال کی بات یہ کہ علم کی ہوا بھی نہیں لگی ان کو، چند اردو کتابیں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو محقق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تربیت، اور آپ دیکھیں کہ آج علم نہیں ہے اور کیسے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، میری رائے ہے یہ، میری رائے ہے یہ۔ آپ کی رائے کیسے ہو گئی؟ آپ سے بڑے بڑے علامے آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ سے گزرے ہیں، آپ ان کی رائے پیش کر دیں کہ ان کی رائے یہ ہے، اور کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی رائے زیادہ ٹھیک ہے۔ تو بڑے دعوے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ دوسری بات اس میں، جیسے میں نے بتایا تھا، کرامت کا برحق ہونا، کہ اہل اللہ سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، اور کرامت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ کرتا ہے۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ غربا اور مساکین کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ تو آج بھی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، شہرت دی ہے، کہ یہ ذمہ داری ہے وہ کچھ وقت مساکین اور غربا کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو بگاڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ان کے بگاڑ سے بچنے کے لیے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، ان نعمتوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ مساکین اور غربا کے ساتھ گزاریں، کمزوروں کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ میں تکبر پیدا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو اصحاب صفہ میں عبداللہ بن مسعود اور دیگر مسکین صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور کہتے تھے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اور یہ آیت آپ پڑھتے کہ تم وہ مبارک لوگ۔ تو آج بھی جو بعض حضرات کا یہ طرز عمل ہے کہ کوئی لفٹ ہی نہیں ہے اور سارے سیٹھوں سے ہی تعلقات ہوتی ہے، بہت غلط حرکت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور چوتھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے لیے شریعت کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی نامناسب کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر
دین کی تبلیغ کے لیے سرداروں پہ الگ سے محنت کرنا، بادشاہوں کو دعوت دینا، یہ تو ایک حکمت پر مبنی کام ہے، یہ تو ضروری، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے پاس گئے، لیکن کسی کی ہدایت کے لیے ایسا کام کرنا کہ آپ مساکین کو اگنور کرنا شروع کر دیں اور آپ کے طرز عمل سے یہ پتا چلے کہ آپ کو ان غریبوں کی فکر نہیں ہے، پیسے والوں کی زیادہ فکر ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو مصلحت اس حد تک جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پھر یہ کہنا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ امیر تو بیچارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، جائیں جہنم میں، ہم اپنے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے۔ اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں نا کہ اگر کوئی شرابی شراب سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ شرط لگا دے کہ 2 گھونٹ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پی لو یہ شراب، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں، تو اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 گھونٹ پی لیں، نہ نہ نہ، بھائی ہم ایک قطرہ نہیں پیئیں گے، آپ نے بچنا ہے بچو، نہیں تو جاؤ جہنم میں، ہمیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، پھر جتنے لوگ ایمان لے آئیں ٹھیک ہے، نہیں لائیں تو نہ لائیں، تو پھر ان کی وہ خود جائیں جہنم میں۔ تو یہ اصول بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور آخر میں جو اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی، اللہ تعالی ہمیں ان کا مستحق بنا۔ اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں، سورہ کہف کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا نمبر 17، 15ویں پارے کا رکوع نمبر 17 میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں وقت کے اندر یہ رکوع میں سمیٹ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال، رجلین 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، حفا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، حفا یحفو تو ڈھانپ لینا، حففناہما ہم نے ان دونوں باغوں کو ڈھانپ لیا تھا، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہما اور بنایا تھا ان باغوں کے درمیان، زرعا کھیتی بھی، کلتا الجنتین دونوں باغ، آتت دیتے تھے، اکولہا اکل ثمر کو کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں، اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم اور نہ کمی کرتے تھے، ظلم یظلم ظلمن کا معنی کمی کرنا بھی ہوتا ہے، اور کمی نہیں کرتے تھے، منہ اس پھل میں شیئن ذرا بھی، یعنی پورا پورا پھل دیتے تھے، وفجرنا اور جاری کر دی تھی ہم نے، خلالہما ان دونوں باغوں کے بیچ میں، نہر بھی جاری کر دی تھی، یعنی پانی کا بھی انتظام تھا، نہرا، وکان لہ ثمر اور تھا اس شخص کے لیے جس کو ہم نے باغ دیا تھا نا، اس کے لیے ثمر بھی تھا، ثمر کا مطلب ثمر اضافی چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی اضافی اس کے پاس دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کی گئی ہے کہ باغ میں اضافی پھل بھی تھا، اور یہ بھی کی گئی ہے کہ اس شخص کے پاس الگ سے کاروبار بھی تھا، دولت بھی تھی۔ فقال لصاحبہ اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے محاورہ کر رہا تھا، سرگوشی گپ شپ کر رہا تھا، حاورہ یحاورہ محاورتن کا معنی گپ شپ لگانا، جو آپ گپ شپ کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، اور گپ شپ کے دوران اس نے کہا، انا اکثر منک مالا میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، وَأَعَزُّ نَفَرًا اور نفر کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، اعز کا مطلب زیادہ پاورفل ہوں، یعنی میرے افراد بھی زیادہ، ملازمین وغیرہ اولاد وغیرہ وہ بھی زیادہ، اور مال بھی زیادہ۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، کیا کہنے لگا، قال کہنے لگا، ما اظن میں کبھی نہیں گمان کرتا، ان تبید هذه کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، بعد یبیدو کا معنی فنا ہونا، ابدا کبھی بھی، یہ کبھی بھی باغ ختم نہیں ہو سکتا، وما اظن الساعة قائمة اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی قائمتاً کبھی آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر بالفرض رُدِدتُّ مجھے رد کر دیا گیا، لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا میں پاؤں گا، منہا اس باغ سے بھی اچھا باغ، منقلبہ لوٹنے کے اعتبار سے، یعنی میں جس جگہ لوٹ کے جاؤں گا آخرت میں، تو اس لوٹنے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ مجھے وہاں ملے گی۔ قال له صاحبه تو اس کے دوست نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، گپ شپ کے دوران، بات چیت کے دوران کہا اس نے، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، الذی وہ ذات، خَلَقَكَ مِن تُرَاب جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر پانی سے، نطفے سے بنایا، ثُمَّ سَوَّاكَ پھر تجھے برابر کر دیا، رجلا مرد بنا کے، انسان بنا کے، لیکن هو اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وَلَوْلَا ایسا کیوں نہ ہوا،
اذ دخلت جنتک، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، قلتا، تو تو یہ کہہ دیتا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی ما شاء اللہ کانا، کانا یہاں معذوف ہے، جو اللہ چاہتا ہے کانا وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی کوئی خیر کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ان تارانی، اصل میں تھا تارانی، تارا کا معنی دیکھنا، رؤیت سے ہے نا، نی کا معنی مجھے یا حذف کر دیا، ان تارانی، اگر تو دیکھتا تھا مجھے، یعنی سمجھتا تھا مجھے، کیا سمجھتا تھا، انا اقل منکا مالن، کہ میں تجھ سے کم ہوں مال کے اعتبار سے، ولدا، اور ولد یعنی اولاد کے اعتبار سے، اگر تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو تجھے چاہیے تھا کہ تو یوں کہتا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد ہوگی تو طاقت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ فعسى ربی، امید ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، یؤتینی اصل میں تھا یؤتینی، کہ دے دے مجھے، خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر باغ، ویرسل علیہا، اور بھیج دے اس تیرے باغ پر، حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت، حسبان حساب سے نکلا ہے، تو آفت بھی اللہ کے اندازوں سے آتی ہے نا، تو تباہی بربادی آتی ہے، تو ایک اندازے سے جو آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں، تو اس لیے اس کو حسبان سے تعبیر کیا گیا، مراد ہے آسمانی آفت، تو بھیج دے آسمان سے کوئی آفت، فتصبح، لہذا ہو جائے تیرا باغ، سعیدن، میدان، زلقہ چٹیل، زلقہ کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی، تو وہ بھی چٹیل ہوتی ہے نا، تو یہاں کٹی ہوئی کھیتی مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کٹی ہوئی کھیتی، جیسے چٹیل میدان بن جاتی ہے تو ایسے چٹیل، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا میدان چٹیل، فتصبح، تیرا باغ ہو جائے، سعیدن زلقہ، ایک میدان چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی غورن، گہرائی میں چلا جائے، غائر، غار سے نکلا ہے نا، غار بھی تو اندر گھسا ہوا ہوتا ہے، تو غائر کا مطلب نیچے زمین میں، یا اس کا پانی چلا جائے زمین میں، فلن تستطیع، تو استطاعت نہ رکھے، لہو، اس پانی کی، طلبہ، طلب کے اعتبار سے، یعنی تیرے میں طلب کی طاقت ہی نہ رہے اس کی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھل کا، یعنی اس کے باغ کا، احاطہ کا مطلب تباہی آ گئی، احاطہ کا لفظ ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، احیط بہ، وہ ہلاک کر دیا گیا، احیط بثمرہ، گھیر لیا گیا اس کے ثمر کو، یعنی اس کے باغ کو، یعنی تباہ کر دیا گیا، فاصبح، وہ شخص ہو گیا، یقلب کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، یہ کنایا ہوتا ہے افسوس سے، جب ہم افسوس کرتے ہیں نا تو ایسے اپنے دونوں ہاتھ کو پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے، تو وہ شخص جس کا باغ تھا وہ ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی کف کو، ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں کف کو، کف کہتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے نا اس کو، دونوں ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، کس بات پر افسوس کر رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اس پیسے پر جو اس نے اس باغ پہ خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں کے بل جو ہے وہ باغ گرا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں عربی میں ٹھٹھیاں، وہ جو نہیں ہوتی اوپر باغ کے اوپر جو بیلیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں چھاؤں کے لیے، تو اس کو عرش سے تعبیر کیا، تو عروش اس کی جمع ہے، تو اپنی یعنی اوندھے منہ پڑا ہوا تھا وہ باغ، خاویۃ علی عروشہا، ویقول یا لیتنی، اور وہ باغ کا مالک کہنے لگا، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، ولم تکن لہ فئۃ، اور کوئی نہیں ہوا اس کے لیے کوئی ایسی جماعت، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے اس کی مدد کرتا، وما کان منتصرا، اور نہ خود وہ انتصار کر سکا، انتصار مدد کرنا، اور نہ وہ خود اپنا مددگار بن سکا۔ یہ جی مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم انشاءاللہ اس رکوع یعنی رکوع نمبر 5 اور 17، 15ویں پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 5، انشاءاللہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا کہ اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا، تو ناکامیوں کے نقشوں میں بھی اللہ نے ان کو کامیابی کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی تھی، مگر اللہ پہ اعتماد، ان کے زبان سے الفاظ بھی کیسے نکلتے تھے کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، اور رب سے دعا مانگتے، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کی صورت پیدا کر دے، تو زبان سے بھی اچھے جملے نکال رہے تھے کہ بھئی اللہ مدد کرے گا، اور عملی طور پر بھی قربانی دے رہے تھے، تو کیسے ناکامیوں کے اسباب میں اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا ایک معجزاتی طور پر۔ اب اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ان متکبر لوگوں کا کہ
کامیابی کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کی. اور اس کا بنیادی مقصد مشرکین مکہ کو سمجھانا بھی ہے کہ جو بڑا ناز کرتے تھے اپنے بڑے ہونے پر، سردار ہونے پر، اور نبی کو حکم دیتے تھے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت لوگوں کو ہم نے اسباب اور وسائل اور دولت دی ہے اور انہوں نے تکبر کیا، تو کیسا ان کا انجام ہوا. تو تم بھی کبر سے بچو، تکبر سے بچو، اللہ کی طرف نسبت کرو. تو پہلے بھی ملحد لوگ گزرے ہیں جو خدا کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، دولت پہ اور کامیابی کے نقشوں کو دیکھ کر وہ دھوکے میں پڑ گئے اور سمجھنے لگے جیسے ہم یہاں کامیاب ہیں تو ہمیشہ ہم کامیاب ہی رہیں گے. اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی. دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا. تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روپ ڈالتا تھا اس کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے. دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں. اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے. وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا. اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس. فقال لصاحبہ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا. فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی. انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں، ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے. واعز نفرا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے ملازمین، میری اولاد دیکھ. پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے، تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے. آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے. اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا. یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا. یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی، بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا. یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہے وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں.
دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں. اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا. وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہے. تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، شرک مت کرو. تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا، یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھی ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا. البتہ کچھ آثار ملتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے. تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا. لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے، یہ مذہبی اسکالرز کی باتیں، ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا. تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو. تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے. جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، دنیا میں اتنی ترقی کی تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے. ان کی حرکتیں دیکھو. اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے. تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا. تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں. تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے. تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کا جو دوست تھا، غریب تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس سے کہا، وهو يحاوره، وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من، تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا. جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا، نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو. تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے، تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا. تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے. تو تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیسٹ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے. تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے. تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا، انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے. اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے، کیونکہ تو خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے. اس کا مطلب آپ خدا کے منکر ہو، آپ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو. تو یہ تمام باتیں خدا کا انکار ہیں. ان سب کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس نے مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا اور پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے آیا اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. اب اس کو اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لکنہ اللہ ربی، تو یہ باتیں کر رہے کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ ہے میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. عقیدہ توحید کا قائل ہوں میں کہ سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں.
تو تجھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوتا تو تو یہ کہتا. یہ ایسے جیسے دوست گویا بزبان حال کہہ رہے کہ بھائی تو خدا کی تعریفیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے. تو جو کہہ رہے اللہ میرا رب ہے اور میں گویا کفر کر رہا ہوں, تو صحیح طرح بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس لیے اگلے جملے میں اس نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا, قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, تو کہتا بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے چاہا مجھے اتنا اچھا باغ دے دیا, اللہ چاہے تو یہ چھین بھی سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. لا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ. اللہ کی طاقت ہوگی تو پھر ان قوتوں کا ہمیں فائدہ ہوگا. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تو بجائے دھونس جمانے کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا, بھائی اللہ کا دیا ہے. یوں کہتا فاسا ربی, میں تو امید کی بات کرتا ہوں, امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا, ہو سکتا ہے وہ کل تقدیر کا پانسا پلٹے اور تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور تو جو اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہا ہے تو عین ممکن ہے تیرے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیجے, فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور وہ چٹیل میدان بن جائے. دیکھیں ناکامی کے نقشوں میں بات کیسی کر رہا ہے, امیدیں والی, کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج کسی غریب کو تانا دیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا, لیکن اللہ بتا رہا ہے غریب کو بھی کہ بھائی بات تسلی کی کرو, بھائی اللہ نے دی ہے نا مجھے غربت, تو اللہ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے دولت دے سکتا ہے. تو وہ غریب بھی چونکہ مسلمان تھا, اہل ایمان تھا, امید کی باتیں کر رہا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے, اسٹریس کو ختم کر رہا ہے. تو فوراً کیا کہنے لگا, بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے اس سے اچھا باغ دے دے, اور تو جو تکبر کر رہا ہے تیرے باغ کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے, ختم کر دے. او یصبح ماؤها غورا, اور یہ جو نہروں پہ تو تکبر کر رہا ہے, تیرا پانی زمین میں دھسا دے اور تو اس پانی کو طلب کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اس نے تو ایسی ایک بات کہہ دی تھی, اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا اور اس کے باغ کو ہلاکت نے گھیر لیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, جو کچھ باغ میں اس نے انویسٹ کیا تھا اس پر کف افسوس ملنے لگا. اور وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, کوئی رات میں آسمانی آفت آئی ہے, صبح اٹھا تو سارا باغ الٹا پڑا ہوا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي, اور کہنے لگا ہائے کاش, لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. کیا مطلب, خالص توحید کا قائل ہوتا. خالص توحید یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف مفوض کی جائے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی ایسی جماعت نہ بنی جو اس کی اللہ کے عذاب سے مدد کر لیتی. تو بڑا ناز تھا نا کہ میرے اولاد بھی زیادہ اور میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. تو یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا بتانے کے لیے کہ اپنی دولت پہ, اپنے مال پہ کبھی اتراؤ مت. وہی بات ہے جو قرآن میں سورہ معارج میں ہے نا, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلباز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب مصیبت پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے, بے صبرا بن جاتا ہے, اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. الا المصلین, سوائے وہ لوگ, ان لوگوں کے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں, انہیں جب خوشیاں پہنچتی ہیں اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے احسان کی. اور جب کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, امید کی باتیں کرتے ہیں. جو اللہ مصیبت پہنچا سکتا ہے وہ مصیبت دور بھی کر سکتا ہے. تو کتنا بہترین سبق ہمیں ان آیات میں ملا ہے. اور اس میں ملحد اور ایتھیس لوگ جو اپنی ترقی پر غیر مسلموں کی سائنسی ترقیوں پہ ناز کرتے ہیں, ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ آج یہ ترقی ہے, کل یہ تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں, جس خدا نے پانی سے انسان کو بنایا یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا, یہ خدا کا کام ہے. اور ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اور اس پانی کے قطرے میں انسٹال کر دیے کہ تھوڑے دنوں میں وہ ناک کان آنکھ دل دماغ جگر بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور پھر چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو جائے. جو خدا یہ کر سکتا ہے تو سب سے اہم ہماری نظر میں اہم یہ بات ہے کہ اس خدا سے تعلق اچھا کیا, اس خدا کو راضی کیا. پھر اگر دنیا میں ناکامی بھی ہے تو یہ ناکامی وقتی ناکامی, یہ حقیقی ناکامی, اور اس خدا کو ناراض کر کے اگر آپ نے دنیا حاصل کی ہے تو اس زیب و زینت سے قطعاً متاثر ہونے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کا زمین میں چلنا پھرنا اور لائف کو انجوائے کرنا, اس سے ہرگز دھوکے میں مت. تو یہ ہمیں اس سے بہت اہم سبق ملتا ہے. اور دونوں واقعات جو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیے نا, اصحاب کہف کا بھی اور یہ اصحاب باغ کا بھی,
تو اس سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے انسان. کیا آپ ناکامی نظر آ رہی ہے ہر طرف؟ تو بھئی اللہ تو ہے نا, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپریشن اور اسٹریس دور کرنے کے طریقے بیان کیے نا, وہ آج کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق. میرا خیال لفظی ترجمے میں نے شاید یہ والی آیت چھوڑ دی, تو خیر اب کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ہنالک کا مطلب ہوتا ہے یہاں, یعنی اس موقع پر. ولایا مدد کو کہتے ہیں. للہ الحق, اس اللہ کے لیے جو برحق ہے. یعنی ایسے موقع پہ جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آئے تو مدد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے, وہی مدد کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. ہوا خیر ثوابا, وہ اللہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی. وہ خیر عقبا, اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی. یعنی اس اللہ کا بدلہ اور جو رزلٹ ہے اللہ سے دوستی کا, وہ بہرحال بہتر ہے. جو اللہ انجام بھی اچھا کرے گا اور ثواب بھی, بدلہ بھی دنیا کے لحاظ سے بہت اچھا دیتا ہے. تو کیا مطلب کہ یہ جو باغ ہلاک ہو گیا اس شخص کا, تو ایسے موقع پہ مدد بھی اللہ کر سکتا ہے, اور اللہ کو راضی کرو گے تو انجام بھی اچھا ہوگا اور ثواب بھی اچھا ملے. تو چونکہ اس شخص نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اب انجام بھی اچھا نہیں ہے اور حال بھی اچھا نہیں ہے. اللہ نے کیسے باغ کو تباہ و برباد. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو ہمیں اسباق یہی سبق ملتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ جو ایتھیس لوگ دھوکے میں آتے ہیں نا اس زمین کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر کہ قبروں سے مردہ کیسے زندہ ہوں گے, حقیقت میں ایک بہت بڑی بھول ان سے ہو رہی ہوتی ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب. جب بھی کوئی ایتھیس ایسی باتیں کیا کرے نا, ملحد لوگ, کہ یہ سب مذہبی باتیں غلط ہیں, جو ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں, کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی دوبارہ موت کے بعد زندگی, تو فوراً یہ کہا کریں اکفرت بالذی خلقک من, کہ جس خدا نے آپ کو مٹی سے بنایا, پھر پانی کے قطرے سے بنا دیا, پھر انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا, کتنی بڑی قدرت ہے. یہ عمل تو چونکہ ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے ہمارے لیے یہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں, اور یہ ہمیں اچھمبے کی چیز نہیں لگتی. ورنہ اسی کو ساری زندگی انسان غور کرتا رہے نا, تو عقل میں نہ آئے یہ بات. یہ خدا کا کام ہے یہ. تو ایسے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ خدا, اور حساب و کتاب نہیں لے سکتا, یہ خدا کا انکار ہے. تو یہ آیت بہت موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ. باقی اس رکوع سے یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا تو کف افسوس ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا, عقیدہ توحید کو مان لیا, یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ کفر پر ہی مرا؟ تو ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کچھ نہیں ملا. البتہ کسی کے صرف یہ الفاظ کہ اس کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے ایسے الفاظ کیوں کہے, یہ توبہ کی علامت نہیں تھی. اس لیے کہ بعض دفعہ برے عمل پہ انسان کو ندامت تو ہوتی ہے مگر وہ توبہ نہیں کرتا. تو جبکہ گناہ کی معافی کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری, یعنی انسان توبہ کرے کہ میں اب آئندہ سے عقیدہ توحید کا قائل ہوں گا, اور آئندہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے مال اور اسباب ملے وہ اللہ نے دیے ہیں, اور پھر اپنے عمل کو درست کر لے. وہ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی انسان کی. کیونکہ بعض دفعہ کافر, قرآن تو کہہ رہا نا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم, فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا پراپر طریقے سے. تو کسی غیر مسلم کا اپنے آپ کو غلط سمجھنا یہ کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا, مشرک ہی کہلائے گا, جب تک کہ عملی طور پر اس بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتا, اعلان برات نہیں کر دیتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی, کر لی تو اللہ معاف کر دے گا اس کو آخرت میں, اور چاہیں گے تو اللہ دوبارہ دنیا میں بھی باغ دے سکتے ہیں, چاہیں تو نہیں دیں, وہ پھر اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں یہ بہرحال پتہ